5 آدمیوں کو نیند نہیں آتی جو کسی کے قتل کا ارادہ کرتا ہو، جس کے پاس مال و دولت ہو اور اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو، جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کہی ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہوں، جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو، جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو۔ خدا جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں مگر ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو اسکول یا یونیورسٹی میں نہیں سکھایا جاتا۔ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا کرو، تم نے کون سے اپنے پلے سے دینا ہے۔ مرد کی محبت گہرے سمندر کی طرح ہے، اس میں دریا آ کر ملتے رہتے ہیں، اسے نئے پانیوں سے بھی پیار رہتا ہے اور پرانوں سے بھی۔ محبت کا دروازہ صرف ان پر کھلتا ہے جو اپنی انا، اپنی ایگو اور اپنے نفس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے، وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ فقط ایک عورت کو دیکھ کر اپنا ایمان کھو دینے والی قوم کے نوجوان اپنے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے ایمانی طاقت کہاں سے لائیں گے؟ محبت عطا کرنا اور نصیحتیں کرنا بہت آسان ہے، محبت دینا بہت مشکل کام ہے۔ عمل علم کے لیے ایندھن کا کام دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم کا الاؤ روشن رہے تو اس میں عمل کا تیل ڈالتے رہیں، ایسا نہ ہو تو اس کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب بن جاتا ہے۔ کسی بھی بڑے درویش سے زیادہ طاقتور دعا آپ کے والد اور والدہ کی ہے۔ ان کو نظر انداز کر کے کسی پیر بابا، کسی سرکار، کسی مخدوم کو تلاش کرتے کرتے ساری زندگی غارت کر دیتے ہیں۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کر دے۔ میں جانتا ہوں میں کچھ تو ہوں کیونکہ میرا رب
کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ لوگ اچھی سیرت کے بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسروں کی توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ دوسرا ہم کو چھوڑ نہ دے۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں، غریب کا کوئی دوست نہیں ہوتا، دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، گھوم کر ایک دن واپس آپ کے پاس ہی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں کیوں اسے یاد کروں۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو، تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مشکل نہیں ہوتا، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، بس ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ جب کسی انسان کے آگے روشنی ہوتی ہے تو اس کا سایہ پیچھے آتا ہے، اور جب روشنی پیچھے ہوتی ہے تو اس کا سایہ آگے آتا ہے۔ دین روشنی ہے اور دنیا سایہ ہے۔ ہر گمشدہ چیز وہاں سے ہی ملتی ہے جہاں وہ کھوئی ہو، سوائے اعتبار کے جو وہ کھو جائے وہاں سے کبھی نہیں ملتا۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ بیمار وہ ان چیزوں سے ہوتا ہے جو اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ کاش لوگ سمجھ جائیں، رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ بعض اوقات آپ کو اپنا اندر خالی محسوس ہوتا ہے، ایک کمی سے یقین کریں وہ کمی کسی اور کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دین کو آگے رکھو گے تو دنیا خود ہی پیچھے سے بھاگتی آئے گی، اور دین کو پیچھے رکھو گے تو دنیا آگے بھاگے گی اور تم پیچھے بھاگو گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی فکر نصیب فرمائے، آمین۔